معجزہ کی کسی غیر معمولی سی چیز سے آنکھ کھلی۔ امن پلیز عاجزانہ سا لہجہ اختیار کیا کیونکہ وہ بڑے سکون سے بیٹھ کے قریب چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا اسے فرصت میں نہارنے میں مصروف تھا۔ معجزہ کو پا کر بھی ایک اس شخص کی جنون خیزی اور دیوانگی تھی جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی بلکہ دن بہ دن لمحہ بہ لمحہ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب بھی وہ جانے کب سے بیٹھا اسے دیکھتے ہوئے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ امن اب بیڈ پر اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر بیٹھا تھا، ذرا سا جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ گیٹ اپ کوکومو، جلدی اٹھو۔ امن پلیز، میں نماز پڑھ کر سوئی تھی، مجھے سونے دینا۔ مدھم سے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بول کر وہ کروٹ بدل گئی۔ امن نے پھر پرتپش نگاہوں سے اسے دیکھا جس نے اس کا چین، قرار، سکون سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ امن نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئی چاکلیٹ ڈارک براؤن بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا، ماتھے سے گال اور چہرے پر رقص کرتی اس انگلی کے سرسراہٹ سے وہ نیند میں بھی بدک گئی۔ امن، اس نے نیند میں سے پکارا اور پھر کروٹ بدلنا چاہی مگر اب کی بار امن نے اس کی کوشش ناکام بناتے ہوئے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور کھینچ کر سینے میں پیچ لیا۔ وہ صبح صبح اس کے اس جارحانہ تیور سے پھر گڑبڑائی تھی۔ امن، معجزہ نے اسے پکارا۔ امن نے اسے بولنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ اس نے اس کی سانسوں کو اپنے سینے میں اتارنے لگا۔ اس کی قربت میں وہ یوں ہی ہوش اڑا بیٹھتا تھا۔ وہ جب بھی قریب ہوتی تو دل کرتا اسے سانسوں جتنا قریب رکھے اور جب دور ہوتی تو دل یہی چاہتا کہ آنکھوں کے سامنے ہو۔ وصل کے ان لمحات کے لیے ان کا برسوں کا منتظر تشنہ عشق تھا جو محبت کے جام سے سیر ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اب وہ دنیا بھلائی انتہائی نرمی سے اسے چھو کر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اس کے سانسوں کو ذرا سی آزادی بخشی تو معجزہ نے ایک گہرا سانس بھرتے اسی کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ امن کا ہاتھ اس کے پہلو کی نرماہٹ محسوس کرنے لگا۔ وہ اپنے اتنے میں ہی جی جان سے لرزنے لگی۔ اتنی سی قربت بھی نازک طبیعت پر گراں ہے۔ امن نے اس کی کان کی لو کو لبوں میں دباتے پوچھا۔ معجزہ نے اس کی شرٹ کندھوں سے اپنے ہاتھ میں دبوچ لی۔ تب وہ ایک گہری گھٹا کی مانند اس کے وجود پر قابض ہوا۔ معجزہ تکیے پر نیم دراز تھی، اب بے حد قریب اس کی سانسوں کے مدھم مدھر ترنم اور دھڑکتی تپش کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ اس سے نگاہیں ملانے کے بجائے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ امن نے نرمی اور شدت محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ امن کے لبوں نے اس کے ہاتھ سے بازو اور پھر کندھے تک کا سفر کیا۔ آپ نے ہاسپٹل نہیں جانا؟ لرزتے کانپتے اس کے لبوں سے یہ چند الفاظ ادا ہوئے تو وہ گہرا مسکرا دیا۔ تم نے مجھے ویسے ہی اپنے وجود کے عشق میں الجھایا ہے کہ میں کچے دھاگے سے بندھ کر رہ گیا ہوں، کہیں اور جاتا بھی ہوں تو لوٹ پھر کر تمہارے پاس واپس آ جاتا ہوں۔ امن نے اس کے کان میں مدھر سرگوشی کر کے اپنی منمانیاں جاری رکھی۔ معجزہ کو خاموشی سے اپنا وجود مکمل طور پر اس کے سپرد کرنا پڑا۔ امن فریش ہو کر بالکل تیار اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ وہ کسل مندی سے ابھی کمفرٹر میں ہی لیٹی رہی۔ وہ آہستگی سے چلتا بیڈ کے قریب آیا۔ جزا، کلاس لینے نہیں جانا؟ امن نے جھک کر اس کے ماتھے سے بکھرے بال ہٹائے۔ امن، مجھے میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ جائیں، آج میرا چھٹی کا پروگرام ہے، اس نے سستی سے کہا۔ جزا، آر یو اوکے؟ وہ فکر مند ہوا۔ کہو تو رک جاؤں تمہارے پاس؟ امن نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹمپریچر چیک کیا۔ نہیں نہیں امن، آپ ہاسپٹل جائیں، مجھے معلوم ہے آج آپ کا ہاسپٹل جانا ضروری ہے، میں اپنا خیال رکھوں گی، پرامس، اس نے کمفرٹر میں سے ہی سستی سے کہا۔ تو امن کو لاکھ فکر ہونے کے باوجود ہاسپٹل کے لیے نکلنا پڑا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بامشکل اٹھ کر بیٹھی جسے اپنی طبیعت کافی دنوں سے بہت زیادہ خراب محسوس ہو رہی تھی مگر اس نے کسی کو بتایا ہی نہیں، نہ کسی سے شیئر کیا تھا کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ وہ ایک سرجری سے انجام دے کر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ باہر آ کر ایک پیشنٹ کی فائل چیک کر کے اپنی کیبن میں آیا۔ فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا تھا جو کہ دوسری بیل پر ریسیو کر لیا گیا تھا۔ حکم سرکار، سامنے سے خضر نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ آگے سے امن کی فرمائش نے خضر کی رکیزہ اور آفت کو بھڑکا دیا تھا۔ تبھی وہ معنی خیز لہجے میں بولا، جان لیوا تھی خواہشیں ورنہ وصل سے انتظار اچھا تھا۔ بکو مت، جو کہا ہے کرو۔ امن جان بوجھ کر بگڑ کر بولا تاکہ وہ مزید نہ چھیڑ سکے۔ امن نے فون رکھ کر دانتوں تلے لب دبایا۔ اپنے آپ کو ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ اس دوران اسے ایک ہفتے کے لیے ایک سیمینار اٹینڈ کرنے اسلام آباد جانا پڑا۔ یہ چند دن بھی وہ ہجر کے سولے پر لٹک کر دیار غیر میں بمشکل گزار کر آیا تھا۔ سیمینار اٹینڈ کر کے گھر آیا تو ہاسپٹل میں ایمرجنسی آن پڑی۔ ابھی اس سے ڈھنگ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسے ہاسپٹل آنا پڑا۔ اس پر متضاد یہ کہ آج بھی وہ کلاس اٹینڈ کرنے نہیں آئی تو اسے ہاسپٹل میں خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ سست سی تھی، آج پھر وہ کلاس اٹینڈ کرنے نہیں آئی۔ گھر پر شفا کے پاس ہی تھی۔ وہ ایک ملاقات چاہتا تھا، بھرپور ملاقات۔ تبھی خضر سے ایک فرمائش کر ڈالی، بھابھی جلدی کیجیے پلیز۔ خضر اس کے سر پر سوار
اس کے ہاتھ پاؤں پھلائے دے رہا تھا، وہ بوکھلائی سے تھی۔ ایک تو طبیعت بوجھل تھی، دوسرا امن کی جانب سے ملنے والا یہ آرڈر کہ اس کو اس کے ساتھ کسی ضروری سیمینار میں جانا ہے۔ شفا نے اسے براؤن ویلوٹ کی کرتی کے نیچے براؤن پاجامہ وار کا ٹراؤزر اور گنزے کے براؤن دوپٹے کے بارڈر پر ویلوٹ کی پٹی پر گولڈن کام والا سوٹ پہنایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بالکل تیار تھی۔ براؤن سینڈل کے اسٹریپ باندھ رہی تھی جب خضر نے پر آفت مچائی۔ بھابھی اور کتنی دیر لگے گی؟ پلیز خضر بھائی مجھے کنفیوز مت کریں۔ اب وہ روحان سی ہوئی تھی اور اس کی شکل دیکھ کر خضر کو بہت زور سے ہنسی آئی۔ اوکے چلیں۔ وہ خضر کے ساتھ باہر نکلی۔ سر پر براؤن حجاب تھا۔ وہ اتنی تیاری سے سخت نروس ہو رہی تھی۔ اس کا نروس ہونا بنتا تھا کہ اس شخص کی جنون خیزیاں تو عام طور پر برداشت کرنا جو اس شعر لانے کے مترادف تھا کو جا کے اسے اتنے کیل کانٹوں سے لیس ہو گئی تھی۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے۔ خضر نے گاڑی وائٹ پیلس سے باہر نکالی۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ ویسے بھابھی ہمارے بھیا آپ کے عشق میں گٹے گوڑوں تک نکمے ہو گئے ہیں، خضر نے کہتے دانتوں تلے لب دبایا۔ معجزہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ ویسے ڈاکٹر صاحب خود دھواں دار قسم کے مریض عشق بن چکے ہیں۔ خضر نے اسے پھر چھیڑا۔ خضر بھائی ہم سیمینار اٹینڈ کرنے ہی جا رہے ہیں نا؟ اب اتنا وقت ان جلادوں کے ساتھ گزار کر اتنا تو وہ ان کو جان ہی چکی تھی۔ تبھی مشکوک لہجے میں پوچھ بیٹھی۔ خضر اس کے اندازے پر قہقہ لگا کر ہنس پڑا، مگر وہ گاڑی ہاسپٹل میں داخل ہوئی تو وہ مزید شک میں مبتلا ہوئی۔ خضر بھائی ہم ہاسپٹل کیوں جا رہے ہیں؟ وہ پھر متفکر ہوئی۔ ارے بھائی ہاسپٹل سے امن کے ساتھ جائیں گی، آپ لوگوں دونوں الگ الگ تو نہیں جاؤ گے نا؟ خضر کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ گاڑی اپارٹمنٹ کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ معجزہ نے پھر پہلو بدلا۔ اب آپ اتنی تیاری کے ساتھ ہاسپٹل جاتی عجیب نہیں لگیں گی؟ تبھی اپارٹمنٹ جا رہا ہوں تاکہ وہاں سے آپ دونوں سیمینار روانہ ہو سکیں۔ اس سیمینار پر زور دیتے معائنہ خیزی سے کہا۔ معجزہ بری طرح جھنجھلائی تھی۔ گاڑی اپارٹمنٹ کے سامنے رکی۔ خضر نے گاڑی سے اتر کر معجزہ کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ جھجکتے نیچے اتری۔ معجزہ نے خضر کی جانب دیکھا جو اپنی جگہ پر جم گیا تھا۔ اب اندر جائیں، سوچ کیا رہی ہیں؟ اس کی پتلی ہوئی حالت دیکھ کر خضر کو ہنسی کنٹرول کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ کنفیوز اب اپنے براؤن نیل پالش لگے ناخن دانتوں سے کتر رہی تھی۔ کم آن بھابھی مجھے ایسے تو فیل مت کروائیں جیسے میں آپ کو کسی محاذ پر بھیج رہا ہوں۔ خضر نے دانت نکالے۔ معجزہ نے اسے گھورا۔ خضر اسے تھمز اپ کا اشارہ کرتے گاڑی میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا۔ معجزہ دھیمے قدموں سے چلتی اپارٹمنٹ کی جانب آئی اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوئی تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اپارٹمنٹ بہت خوابناک طریقے سے سرخ اسٹینڈ کینڈلز، سرخ بلونز اور سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ یہ سب بہت مبہوت کر دینے والا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے آگے بڑھی۔ اس جادوگر کی فسوں خیز مہک بتا رہی تھی وہ خود بھی یہیں کہیں تھا۔ امن، اس نے آہستگی سے پکارا۔ تب ہلکا سا میوزک آن ہوا تھا۔ وہ کچن سے لبوں پر ایک شریر مکرو سی مگر مسرور سے مسکراہٹ لیے باہر آیا۔ ہاتھوں میں بے تحاشا خوبصورت بوکے تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اپنی جگہ جم گیا، مسکرانا تک بھول گیا۔ وہ یکٹک سانس روکے اسے دیکھے گیا۔ معجزہ بری طرح نروس ہوئی، خود ہی قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی۔ امن یہ سب کیا ہے؟ اس نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ تب وہ ہوش میں آیا تھا۔ ہماری فرسٹ آفیشیل ڈیٹ۔ وہ اس کی جانب بوکے بڑھاتا شرارت سے مسکرایا۔ معجزہ نے بوکے تھاما تو امن نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ خضر بھائی واقعی ٹھیک کہہ رہے تھے۔ معجزہ نے منہ بنایا۔ کیا کہہ رہا تھا خضر؟ امن نے مسکراتے پوچھا۔ جانتا تھا نا کہ اگر خضر نے کچھ کہا ہوگا تو یقیناً کوئی نہ کوئی شوشہ ہی چھوڑا ہوگا۔ یہی کہ ڈاکٹر صاحب عشق میں نکمے ہو گئے ہیں۔ معجزہ نے سکون سے کہا تو ڈاکٹر صاحب نے محظوظ کن قہقہہ لگایا۔ یہ تو بالکل ٹھیک کہا خضر نے، اس نے کہتے اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ ہمیں تو سیمینار جانا تھا نا؟ وہ اس کی باہوں میں کسمسائی۔ کون سا سیمینار؟ کہاں کا سیمینار؟ یہ گانا سن رہی نہیں جانے من؟ امن نے گانے کے بول کے ساتھ اس کے ماتھے کا ایک ایک نقش چوما تھا۔ آپ نے جھوٹ بولا مجھ سے؟ وہ اپنی شرم و حیا، اپنی گھبراہٹ کو غصے کے پیرائے میں لپیٹ کر بولی، مگر زبان پھر لڑکھڑا گئی۔ امن نے اسے باہوں میں بھرا اور اسے اپنے قریب کے صوفے پر بیٹھ گیا۔
جھوٹ کہاں تھا، مسز امن آریان پاشا ڈاکٹر امن آریان پاشا سے سیمینار اٹینڈ کرنے آئی ہیں۔ وہ اطمینان سے بولا اور اسے کمر کے گرد دونوں بازو حمائل کر کے اسے اپنے قریب کیا۔ معجزہ نے اسے گھورا تو اس نے شرارت سے آنکھ ونک کر دی۔ کچھ زیادہ ہی نہیں لوفر ہو گئے ہیں آپ؟ معجزہ نے اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے جزبز ہو کر کہا۔ اپنی بیگم کے ساتھ لوفر پن کرنا کوئی بری بات تو نہیں۔ امن مسکرایا۔ معجزہ نے اس کی نگاہوں کی تپش کی تاب نہ لائے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ امن نے اسے چین سے تھام کر اسے چہرہ اوپر کیا تو پہلی نگاہ روشن ماتھے پر مہتاب کی طرح چمکتے پاکیزہ محراب پر اٹھی اور پلٹنا بھول گئی۔ معجزہ نے حسب عادت ماتھے سے اس کے بال ہٹائے۔ اس کا یہ عمل امن کی روح میں ایک سکون، ایک سرور سا اتار دیا کرتا تھا۔ اب بھی شہادت سی انگلی سے اس محراب کو چھو رہی تھی۔ بیک گراؤنڈ میں بجتے دھیمے سنوں کے اس گانے نے معجزہ کے دل کی بھرپور ترجمانی کی تھی۔ وہ بہت دیر سے علامہ اقبال سٹائل میں کنپٹی پر ہاتھ رکھے بیڈ پر بیٹھی اسے گھور رہی تھی۔ امن اپنے لیپ ٹاپ میں بری طرح منہمک تھا۔ فائلز کا پلندہ ٹیبل پر پڑا تھا۔ گھونٹ گھونٹ کافی پیتا وہ اپنے کام میں بری طرح مصروف تھا۔ معجزہ جھنجھلا کر پیر پٹکتی آخر بیڈ سے اتری۔ آخر اس کے سر پر پہنچی اور اس کی گود میں بیٹھ کر اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کر لیے۔ امن نے آئیبروز جھکا کر اسے دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو میری جان کو اب کیا مسئلہ درپیش آ گیا؟ امن میں بہت سخت قسم کی بور ہو رہی ہوں۔ تھکتے نہیں ہیں آپ؟ یہ ٹیکے دواؤں کا حساب کرتے کرتے مجھے تو آپ میں سے میڈیسنز کی اسمیل آنے لگی ہے اور رات کو خوابوں میں 5-5 فٹ کے انجیکشن میرے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے شوشے پر امن نے اسے گھورا۔ میری جان، میرا فرض ہے، میری ڈیوٹی جو مجھے دینی ہے۔ اب ہٹو سامنے سے، بہت سارا کام ہے۔ امن نے نرمی سے کہا۔ سنڈے کو بھی کام؟ اچھا میں آپ سے چند سوال پوچھوں گی، اگر ایک کا بھی جواب آپ نے رانگ دیا تو آپ مجھے آئس کریم کھلانے لے جائیں گے ابھی، اور اگر سب رائٹ آنسر ہوئے تو میں ابھی ضد نہیں کروں گی، اوکے؟ معجزہ نے اس کے کالر کے بٹن سے کھیلتے ہوئے بچوں کی طرح کہا۔ امن نے گہرا مسکرا دیا۔ اوکے، وہ کیا چیز ہے جس کو مارنے کا نہ کوئی جرم ہے نہ سزا؟ معجزہ ایکسائٹڈ ہوئی مگر پھر جھاگ کی طرح بیٹھنا پڑا۔ مس کال، تسلی بخش جواب آیا۔ وہ کیا چیز ہے جو ہم کان سے نکال کر کھاتے ہیں؟ معجزہ نے گردن اکڑا کر پوچھا۔ مگر سالٹ۔ وہ کون ہے جو سوال بھی نہیں کرتا بلکہ ہر وقت جواب دیتا ہے؟ معجزہ نے اب اسے بری طرح گھورا کہ وہ صحیح جواب کیوں دے رہا ہے۔ اس نے دانتوں تلے لب دبا کر پھر جواب دیا۔ آپ کا سیل فون۔ وہ کیا چیز ہے جو بس بڑھتی ہے لیکن کبھی گھٹتی نہیں؟ معجزہ جھنجھلائی۔ آپ کی عمر؟ امن نے بول کر دانتوں تلے لب دبا کر اپنی مسکراہٹ روکی تھی کہ اب وہ جھنجھلا رہی تھی۔ معجزہ نے اسے گھورا۔ وہ جانتی تھی ان جلادوں کی ذہانت کا شاید ہی کوئی یا خاص کر وہ خود کبھی مقابلہ کر پائے۔ ہاں لیکن ایک چیز تھی جس نے اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا، اور نہ کہ یہ لوگ ان سے اس چیز کا مقابلہ کر سکتے تھے اور نہ ہی جیت سکتے تھے، اور وہ تھی اوٹ پٹانگ حرکتیں اور سوالات۔ اوکے بس لاسٹ، یہ بتائیں رسوڑے میں کون تھا؟ معجزہ نے دانتوں تلے لب دبایا۔ واٹ؟ امن نے اسے عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں بتائیں نا، رسوڑے میں کون تھا؟ وہ بھی اطمینان سے سوال پوچھ کر مسکراتی اس کے گود سے اتر گئی۔ یہ رسوڑا کیا ہوتا ہے؟ تم مجھے بے وقوف بنا رہی ہو، رائٹ؟ امن نے اسے مشکوک نگاہوں سے گھورا اور جلدی سے یہ سوال گوگل کیا، مگر اس سوال کی بے شمار میمز دیکھ کر وہ اور زیادہ مشکوک ہوا۔ کوکومو، اگر تو یہ کوئی اسٹوپڈ سوال ہوا یا کوئی جوک تو رات میں تو اب بھی خاصا وقت ہے، آئی سویئر میں آج ابھی دن دہاڑے تمہارا جینا مشکل کر دوں گا۔ امن نے گہری سنجیدگی سے اسے گہری نگاہوں میں رکھتے ہوئے کہا۔ تو ایک مرتبہ تو معجزہ بھی بخلائی تھی، مگر ارے بابا مجھے پتا ہے آپ گوگل کر چکے ہیں تو آپ کا ہر جگہ بس یہ سوال ہی نظر آیا ہوگا کہ وہ کون تھا؟ تم تھی، میں تھی، کون تھا؟ بٹ اس کا جواب کہیں نہیں لکھا ہوگا۔ معجزہ کا اعتماد پھر بحال ہوا۔ بٹ یہ سب تو میمز ہیں۔ امن پھر مشکوک ہوا۔ وہ اس لیے کہ ایسا انٹرنیشنل کوئسچن ہے جس کا آج تک کوئی آنسر نہیں دے پایا، تبھی تو اس پر میمز ہیں، بٹ آنسر نہیں ہے۔ معجزہ نے اطمینان سے کہا۔ امن ان باتوں کے دوران جنہیں وہ سمجھتا تھا کہ بے تحاشا ذہین ہیں، ان دوستوں کو یہ سوال فارورڈ کر چکا تھا۔ 2-3 جگہ سے تو کوئسچن مارک ہی آیا، مگر اب کے بار اس کے جگر التمش کے وائس نوٹ تھے۔ امن نے معجزہ کو دیکھتے ہی میسیجز پلے کیے۔ معجزہ نے حفظ ما تقدم کے طور پر کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا جو کھلا تھا تو وہ اطمینان سے وہیں کھڑی رہی۔ پہلے سوال دہرایا گیا، رسوڑے میں کون تھا؟ پھر چھوٹتے ہی جواب موصول ہوا جو کہ کافی تسلی بخش تھا۔ تہاڈی بھوआ دا منڈا سی۔ ابے یہ سوال یقیناً بھابی نے پوچھا ہوگا تم سے، کیونکہ بھابی پاگل بنا رہی ہیں تمہیں۔ یہ ایک اسٹوپڈ سا انڈین ڈرامہ ہے جس کے ایکسچینج کی میمز بنائی گئی ہیں۔
वॉइस नोट बंद हुआ। अमन मोजिज़ा की जानिब लपका। आप बड़े पापा, अरे कोई तो बचाओ मुझे, वो हाथ झटकते हुए कहती बाहर की जानिब भागी। बड़े पापा की बच्ची, रुको ज़रा। अमन दांत पीसते इसके पीछे भागा, मगर मोजिज़ा की दिलखराश चीख ने अमन के पैरों तले से ज़मीन सरकाई, क्योंकि वो बहुत अचानक अपने पहलू पर हाथ रखकर चीखती दौड़ी हुई थी। गिरने से बचने के लिए दरवाजे को थाम लिया, नहीं तो ज़मीन बोस हो चुकी होती। मोजिज़ा, क्या हुआ है तुम्हें? यू ऑल राइट? अमन ने इसे कंधों से थामा। इसका चेहरा शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख पड़ चुका था। अमन, मुझे दर्द हो रहा है। वो दोहरी होती बेतहाशा रो दी। मोजिज़ा। अमन ने इसे थामा, बाजुओं में भरा और बेड पर लिटाया। वो अपने दाएं पहलू पर दोनों हाथ रखे मुसलसल तड़प रही थी। अमन ने इसकी नब्ज़ चेक की, और फिर तवज्जो से चेक करने पर जो आगाही इसे हासिल हुई वो हैरानकुन और दर्दनाक थी। मोजिज़ा। अमन ने इसे थामा, मगर वो तड़पती चिकनी मिट्टी की तरह इसके हाथों से पिसती जा रही थी। शिट मोजिज़ा, इधर मेरी तरफ देखो। अमन ने इसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरा और इसका रुख अपनी जानिब किया। फॉर गॉड सेक जीजा, अब ये मत कहना कि मैंने जो तुम्हें टैबलेट्स यूज़ करने के लिए दी थी तुमने ली ही नहीं। अमन ने इसकी भीगी आंखों में झाँका। मोजिज़ा ने निगाहें चुराने पर वो सदमे से अपने जबड़े भींच गया। कुछ ही देर में पूरा व्हाइट पैलेस मोजिज़ा की दर्दनाक चीखों से गूंज उठा था। वो इतने मजबूत एसाब का मालिक भी इसकी इस सूरत हाल से बौखला गया था। शिफा और बाकी सब भी मोजिज़ा की आवाज़ सुनकर कमरे में चले आए थे। अमन ने इसे बाजू में भरा और फ़ौरन लेकर हॉस्पिटल के लिए पहुंचा। डॉक्टर अमन, इनके मेडिकल चेकअप के बाद मैंने साफ साफ अल्फाज से आपको कहा था कि अभी बच्चा पैदा करने की कंडीशन में नहीं है। ये फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से कमज़ोर हैं। ब्लड की भी कमी है, जिसकी वजह से इनकी प्रेगनेंसी बहुत पेचीदा और दर्दनाक हो सकती है। आप देखें वो कितनी तकलीफ में है। जिज़ा ट्रस्ट की काबिल गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अतिया ने अमन को साफ साफ अल्फाज में कहा। डॉक्टर, मेरी लापरवाही थी, मुझे देखना चाहिए था कि वो माना हमल की टैबलेट ले रही है कि नहीं। इट्स टोटल माई मिस्टेक। अमन ने अपनी कनपटी सहलाई। डॉक्टर, प्लीज़ डू समथिंग, वो जबड़े बेच कर बोला। लेट्स गो डॉक्टर अमन, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। वो लोग ग्लव्स और मास्क पहने डॉक्टर अतिया के चेकअप रूम में आए, जहाँ वो कमज़ोर का वजूद बेड पर होशो खर्च से बेगाना था। डॉक्टर अतिया करीब आई और मोजिज़ा का अल्ट्रासाउंड शुरू किया। अमन की निगाहें अल्ट्रासाउंड स्कैनर पर टिकी हुई थी। तभी मोजिज़ा के हवास लौटे थे। वो होश में आई, मगर डॉक्टर अमन की मौजूदगी महसूस करके शर्म और हया की वजह से आंखें मूंद कर रखी। डॉक्टर, स्क्रीन में हमल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है जिज़ा प्रेग्नेंट नहीं है, ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। अमन ने डॉक्टर अतिया की जानिब देखा, जो स्कैनर पर निगाहें जमाए हुए थी, मगर ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से शी इज़ 15 डेज प्रेग्नेंट। डॉक्टर अमन। डॉक्टर अतिया ने अमन की बात की तरदीद की। वो काफ़ी गौर से अल्ट्रासाउंड कर रही थी। अमन ने पहलू बदला। ओह नो! डॉक्टर अतिया को बेतहाशा सदमा लगा। इनके अचानक कहने पर अमन ने चौंक कर स्कैनर की जानिब मुतवज्जा हुआ, मगर सामने का मंजर देखकर परेशानी के मारे इसके भी माथे की रगें फूल गई थी। डॉक्टर अमन, वही हुआ जिसका डर था। इंतहाई वीकनेस की वजह से आपकी मिसेस का बेबी यूट्रस में जा ही नहीं पाया। वो मदर की ट्यूब में है, जिसका मतलब जानते हैं आप कि आपकी मिसेस के सर पर मौत का साया मंडला रहा है। बेबी की ज़रा सी ग्रोथ से ट्यूब फट सकती है और मदर की जान जा सकती है। शिट! डॉक्टर अतिया ने भी काफ़ी अफसोस मला। अमन के तो चेहरे पर हवाइयाँ ही उड़ गईं। डॉक्टर, इसका कोई हल? अमन को अपनी आवाज़ गहरी खाइयों से आती महसूस हुई। दो ऑप्शन हैं, एक दुआ कि बेबी इसी वीक के अंदर अंदर खुद ही यूट्रस में चला जाए, दूसरा बेबी को रिमूव करना पड़ेगा। डॉक्टर ने दो टोक अल्फाज अदा किए। डॉक्टर, सेकंड ऑप्शन, डू इट, कहते हुए अमन के चेहरे पर काफ़ी पथरीले तासुरात थे, जैसे जाने कितना जब्त करके ये अल्फाज बोले हों। मैं अपनी वाइफ की ज़िंदगी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता डॉक्टर। 1 वीक तक का भी नहीं। अगर हमारे नसीब में औलाद हुई तो अल्लाह ताला हमें दोबारा नवाजेगा, मगर अभी मुझे मेरी औलाद मेरी खुद की जान से भी बढ़कर मेरी वाइफ की जान है। अमन ने पत्थर बनकर कहा। डॉक्टर अतिया खामोश हो गई। वो दोनों इसे आराम करता छोड़कर कैबिन में चले आए। डॉक्टर, टू इट, अमन ने फिर बेतहाशा परेशानी में डॉक्टर से कहा। डॉक्टर अतिया ने इसके कंधे पर हाथ रखा। बी ब्रेव डॉक्टर अमन, सब ठीक हो जाएगा। अभी फ़ौरन तो कुछ किया नहीं जा सकता जब तक मिसेस जिज़ा स्टेबल ना हो जाए। डॉक्टर, इसकी वजह समझ नहीं आई मुझे। अमन ने डॉक्टर के सामने बैठते दिल शिकस्तगी से पूछा।
یہی تو المیہ ہے ڈاکٹر امن کہ ہماری بچیاں جو ان پر گزر رہی ہوتی ہیں وہ اپنی فطری شرم و حیا کی وجہ سے کسی سے شیئر نہیں کرتی ہیں۔ آپ کی مسز جتنی ویک ہیں، ان کے ٹیوب میں انفیکشن ہے، یہ بہت دردناک مرحلہ ہو سکتا ہے۔ مطلب وہ کافی دنوں سے بہت زیادہ تکلیف میں تھی، مگر انہوں نے یقینی طور پر کسی کو بتایا نہیں ہوگا، اور جو اب ان کی کنڈیشن ہے، یقیناً زوجیت کا معاملہ بھی ان کے لیے کافی تکلیف دے رہا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں یہ نارمل بات ہوتی ہے۔ نہیں، یہ نارمل بات نہیں۔ بچیوں کو اتنی آگاہی ہونی چاہیے کہ اگر وہ کسی اپنی میرڈ لائف میں کسی قسم کی تکلیف میں ہیں تو لازمی اپنے گھر والوں سے، خاص کر اپنے ہسبینڈ یا فیملی سے شیئر کرے، تاکہ عین وقت پر اس کا سدباب کیا جا سکے۔ چلیں، آپ کی مسز کا معاملہ تو بالکل الگ ہے، لیکن تب مجھے افسوس ہوتا ہے جب عام طور پر اس طرح کے کئی کیسز میرے سامنے آتے ہیں۔ آپ یقیناً لکی ہیں ڈاکٹر امن کے وقت رہتے اس بات کا علم ہو گیا کہ بیبی ٹیوب میں ہے، نہیں تو 99% کیسز میں تو پتہ بھی نہیں چلتا اور جانی نقصان تک ہو جاتا ہے، اور کافی سارے کیسز میں تو یہ الٹرا ساؤنڈ میں نظر ہی نہیں آتا کہ بیبی ٹیوب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ کی مسز پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ڈاکٹر عطیہ نے امن کا کندھا تھپتھپایا۔ کافی اہم ڈسکشن کے بعد وہ ڈاکٹر عطیہ کے روم سے باہر آیا تو سب، خاص کر شفا اور آریان، اس کے منتظر تھے۔ سمیع خان اور پاشا ابراہیم بھی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ امن نے بے تحاشا تکلیف محسوس کی تھی کہ اب کیا بتائے۔ خوشخبری کی خبر آئی بھی تھی اور اس قدر تکلیف اور پریشانی لے کر، مگر بہرحال اس نے بمشکل ہی صحیح مگر ساری صورتحال سب کو بتا دی، تاکہ وہ ذہنی طور پر اس چیز کے لیے بالکل تیار رہیں۔ شفا نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ آریان نے اسے تسلی دی، مگر وہ روئے گئی۔ سمیع خان سنتے ہی معجزہ کے پاس چلا گیا۔ وہ جنرل روم میں آنکھیں مودے لیٹی نڈھال سی تھی۔ ڈاکٹر انم اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ معجزہ نے دھیمے سے آنکھیں کھولی، تب انم لپک کر اس کے قریب آئی۔ معجزہ، آر یو آل رائٹ؟ انم نے اس کے ماتھے سے بال سہلائے۔ معجزہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر، میں گھر کب جاؤں گی؟ معجزہ نے کڑوا سا منہ بنایا تو انم ہنس دی۔ 48 گھنٹے بعد اس کے بلڈ ٹیسٹ ہو رہے تھے اور وہ پہلے زرد رنگت کے ساتھ کافی مریضہ لگ رہی تھی۔ بہت جلد انشاءاللہ۔ ڈاکٹر انم نے کہا۔ تبھی کمرے میں امن داخل ہوا، جسے دیکھ کر معجزہ نے اپنی نگاہیں جھکا لیں، مگر وہ بغیر پلکیں جھپکائے کرب آمیز تاثرات لیے اسے دیکھے گیا۔ وہ قریب آیا۔ ڈاکٹر انم، آپ ڈاکٹر عطیہ کے کیبن میں پہنچے۔ امن نے اسے نرمی سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ جزا، تم ٹھیک ہو؟ امن نے اسے بازوں میں بھرا۔ امن، ہم گھر جا رہے ہیں نا؟ وہ ایکسائٹڈ ہوئی۔ امن نے نگاہیں چرا لی۔ وہ کوریڈور سے ہوتے اسے ڈاکٹر عطیہ کے چیک اپ روم میں لایا تھا۔ اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ اس کی حیرت سے پھیلی آنکھوں کو دیکھنے سے گریز ہی کیا۔ تب معجزہ پر آگاہی کا حساب نازل ہوتے ہی کہ وہ اسے یہاں کس مقصد سے لایا ہے، روح کانپ گئی۔ بے چینی سے اس ستمگر کو دیکھا۔ اسے لگا تھا جو اس نے یہیں ڈاکٹر عطیہ کی اور اس کی گفتگو سنی تھی وہ محض بے ہوشی کا اثر تھا یا کوئی غلط فہمی تھی۔ تب ڈاکٹر انم نے امن کی جانب چند پیپرز بڑھائے تھے جنہیں وہ تھام کر ان پر سائن کرنے والا تھا، مگر معجزہ نے سرعت سے وہ پیپر اس کے ہاتھ سے نوچ کر ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے۔ امن نے سرخ آنکھیں لیے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کو اس بات کی اجازت دوں گی کہ آپ اسے ختم کرنے کا سوچیں بھی؟ معجزہ غم و غصے سے کانپ گئی تھی۔ سہم کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے امن نے بے بسی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ تمہاری جان کا خطرہ ہے جزا، سمجھنے کی کوشش کرو، تم تکلیف میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر نہیں۔ معجزہ نے درشتگی سے اس کی بات کاٹتے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ چاہے میرا وجود فنا بھی ہو جائے تب بھی میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گی امن، وہ ضدی ہوئی۔ لیکن جزا، نہیں، ابھی ڈاکٹر نے کہا ہے نا کہ دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گی کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر پورا بھروسہ ہے۔ مجھے میری دعاؤں سے پوری امید ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں مایوس نہیں ہوں تو آپ کیوں ہیں مجھ سے میری امید چھین کر مجھے مایوس کرنا چاہتے ہیں؟ آپ تو خود اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں، تب کیوں اس رحمت سے مایوس ہو رہے ہیں؟ معجزہ نے انچیوں کے درمیان کہا اور امن کو ہلا کر رکھ دیا۔ واقعی اس کا جو اللہ تعالیٰ سے اتنا گہرا تعلق تھا، وہ کیسے اس رب کی رضا میں راضی نہ ہوتا؟ اسے اب ہمیشہ کی طرح ہر معاملے میں بس اپنے رب سے رجوع کرنا تھا۔
وہ معجزہ کے قریب آیا اور اسے خود سے لگا لیا۔ آئی ایم سوری جزا، ریئلی ویری سوری، چلو اپارٹمنٹ چلتے ہیں کیونکہ ہر 48 گھنٹے بعد تمہارے بلڈ ٹیسٹ ہونے ہیں، تو ابھی وائٹ پیلس نہیں جا سکتے۔ ہم دعا کریں گے، وہ عطا کرنے والا ہے، انشاءاللہ ہمارے اس آزمائش پر صبر کرنے سے ہمیں انعام سے نوازے گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈونٹ کرائی، امن نے اس کے آنسو صاف کیے۔ معجزہ نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ امن نے عقیدت سے اس کا ماتھا چوما۔ بے شک دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ تقدیریں بدل دیتی ہے۔ ایمان مضبوط ہو تو دعائیں بھی رنگ لاتی ہیں۔ وہ رب کی رحمت پر توکل کر کے اسے اپنے ساتھ اپارٹمنٹ لے گیا۔